آسمہ بہت پیاری بچی تھی۔ اسے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پودے لگانے کا بہت شوق تھا اور پرندوں سے پیار اس نے اپنی امی سے سیکھا تھا۔ آسمہ نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے چھت پہ گملوں میں بہت سارے پودے لگائے ہوئے تھے جن پہ بہت پیارے پیارے پھول بھی کھلتے تھے۔ بہار گزر جانے کے بعد اب پھول تو تقریباً ختم ہو چکے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تیز لو سے پودے بجھال ہو رہے تھے۔ وہ صبح شام پودوں کو پانی دینے چھت پہ جاتی تو ساتھ ہی ایک بڑا پیالے میں پرندوں کے لیے پانی رکھنا بھی نہ بھولتی تھی۔ مگر آج صبح بہت بڑی خطا ہو گئی تھی۔ ہوا یوں کہ وہ رات دیر تک پڑتی رہی جس سے اس کی صبح سویرے آنکھ ہی نہ کھل پائی۔ جس کو وہ جاگی تو اسکول سے تاخیر ہو جانے کے بعد خوف سے وہ بہت جلدی تیار ہو کر اسکول چلی گئی اور یوں وہ پرندوں اور پودوں کو پانی دینا بھول گئی۔ اسکول میں جب آسمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اسے رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ سارے پودے جان بے لب ہو رہے ہوں گے۔ اسکول میں جب چھٹی کی گھنٹی بجی تو آسمہ کی جان میں جان آئی۔ آج اس نے اپنی سہیلیوں کا انتظار بھی نہ کیا بلکہ اکیلی ہی اسکول سے نکل کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی اسکول بیگ رکھا اور بھاگتے ہوئے چھت پہ پہنچی تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہیں صرف پودے ہی نہیں بلکہ چند پرندے بھی پودے کے قریب پڑے خالی برتن کے پاس ہاپ رہے تھے۔ آسمہ نے جلدی سے پیالہ اٹھا کر پہلے پرندوں کے برتن کو بھرا پھر سارے پودوں کو پانی ڈالا اور خود تھوڑی دور برآمد میں کھڑی ہو کر پوچھتے پوچھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ اتنے ہی اور پرندے بھی پانی پینے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 گلہری بھی آ گئے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر کسی چھت پہ پانی نہیں تھا۔ سب لوگ کمروں میں اے سی کی ٹھنڈ میں آرام کر رہے تھے۔ کسی کو چھت پہ پرندوں پودوں کا خیال نہیں تھا جو اتنی دھوپ میں جان بے لب ہو رہے تھے۔ آسمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ بھی ان معصوموں کو پانی نہ دیتی تو کیا ہوتا۔ رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو یہ سوچ کر آسمہ کی جان میں جان آئی۔ اطمینان ہوا کہ کوئی پرندہ بھی پیاس سے مرا نہیں ورنہ آج اگر ایک پرندہ بھی پیاس سے مر جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ پیارے بچوں، جان لب پہ ہونا، مرنے کے قریب ہونا، جان میں جان آنا، اطمینان ہونا، تسلی ہونا